بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈینٹس، ہمارا لیکچر آج کا ڈاکٹر ای ایف کوڈ رولز ہیں. میں نے پہلے کہا تھا کہ ڈاکٹر ای ایف کے جو رولز ہیں، کوئی بھی ڈیٹا بیس اگر ان رولز کو فالو کر رہی ہے، فلی فالو کر رہی ہے، تو ہم اسے فلی ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کہیں گے. یعنی کہ ایک ایسا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جس میں تمام یہ جو رولز ہیں، اگر ان پہ اطلاق ہو رہا ہے، وہ سارے ان کو فالو کر رہے ہیں ان رولز کو، تو وہ ایک مکمل ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہوگا. اب وہ رولز کون کون سے ہیں؟ وہ رولز ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہاں پر وہ بتائے گئے ہیں کہ یہ وہ رولز ہیں جن کو آپ نے اپلائی کرنا ہے کسی بھی ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو بناتے ہوئے. سب سے پہلے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہے دا انفارمیشن رول. انفارمیشن رول یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو ریلیشنز ہیں، آپ نے کوئی ریلیشن تیار کیا. لیٹس سپوز میں یہاں پر ایک چھوٹا سا ایک ریلیشن تیار کر لیتا ہوں ٹیچر کا، کہ ٹیچر آئی ڈی ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس اسٹوڈنٹس اس کا نیم ہے، اس کا کی کوالیفیکیشن ہے، ایڈریس ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اسٹوڈینٹس اگر یہاں پر ہمارے پاس جو ویلیوز آنی ہیں، ان سیلز کے اندر جو ہم ویلیوز ڈالیں گے وہ ڈیٹا ویلیوز ہوں. کوئی پیراگراف ہم نے اس میں سیٹ نہیں کرنا ہوتا. یعنی کہ آپ نے جو یہاں پر تفصیل دینی ہے وہ آپ نے ڈیٹا ویلیوز کی شکل میں دینی ہے. جس طرح ہمارے پاس اسٹوڈینٹس لیٹس سپوز کوئی آئی ڈی ہے تو ڈیٹا ہمارے پاس ہوگا، نیم ہے تو وہ مختصر سی چیز ہمارے پاس، ایک ویلیو ڈیٹا ویلیو کی شکل میں ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ سٹور ہوں گی. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے انفارمیشن رول، کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا سٹور ہو رہا ہے وہ ڈیٹا کی شکل میں ہمارے پاس سٹور ہو، نہ کہ کسی پیراگراف کی شکل میں آپ اسے سٹور کریں، یا کوئی ایسی چیز جس پر کوئی عمل نہ ہو سکے اسٹوڈنٹس، وہ آپ اس کو یعنی کہ اس میں آپ فل نہیں کر سکتے. دوسری اہم بات اسٹوڈنٹس کہ اس میں جو ڈیٹا سٹور ہوگا وہ اسی سے متعلق ہوگا. یعنی کہ اگر آپ کے پاس یہاں پر نیم آ رہا ہے تو یہاں پر نیم ہی آنا چاہیے. یہاں پر آپ کے پاس کوالیفیکیشن آ رہی ہے تو وہ کوالیفیکیشن ہی ہو، ڈیٹا مکس اپ نہ ہو. یہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہے پہلا رول. اب سیکنڈ ہمارے پاس جو رول ہے دیٹ از گارنٹیڈ ایکسیس رول. دا گارنٹیڈ ایکسیس رول، ایوری ڈیٹا ویلیو ان ریلیشن ڈیٹا بیس should be accessed. کہ آپ کے پاس جو بھی یہاں پر ڈیٹا سٹور ہو رہا ہے، یعنی کہ جب آپ آئی ڈی دیں گے، لیٹس سپوز اس کا آئی ڈی 1 ہے، اس کا 2 ہے، اس کا 3 ہے اسٹوڈنٹس، تو آپ کے پاس اگر آپ نے ٹیچر آئی ڈی دیا تو ٹیچر آئی ڈی دینے کے بعد جو ڈیٹا آپ کا اس کے اگینسٹ سٹور ہے وہ سارا کا سارا ایکسیسیبل ہونا چاہیے. اب وہ ایکسیس کس کے پاس ہونا چاہیے؟ جس طرح آپ اس کے جو یوزر بنائیں گے، اگر کوئی مالک ہے، ایڈمن ہے، ایم ڈی ہے اس ادارے کا، تو وہ تو پورا اس کو ایکسیس ہوگا اس تمام ڈیٹا کے اوپر. لیکن کسی کے پاس اس کی لمیٹڈ اس کے پاس ہوگا ایکسیس کہ جی صرف وہ چند چیزوں کو ویو کر سکتا ہے. تو گارنٹیڈ ایکسیس رول یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس ڈیٹا اس ریلیشن میں سٹور ہے، ٹیچر کا ڈیٹا سٹور ہے، اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا سٹور ہے. میں یہ آپ کو بار بار ایگزامپل کالج یا ٹیچر کی اس لیے دیتا ہوں کیونکہ ہم ٹیچر یا اسٹوڈنٹس ہی ہیں. میں آپ کو اسی لیے کالج کی ایگزامپل دیتا ہوں، لیکن آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں کسی جنرل اسٹور کے اوپر بھی فالو کر سکتے ہیں، کسی اور ادارے کے اوپر اسٹوڈنٹس آپ فالو کر سکتے ہیں. آپ اپنی طرف سے کوئی ریلیشن تیار کر کے آپ لوگ ان کو بھی اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں کہ وہاں پر کون کون سے ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے، کون کون سے ایٹریبیوٹس ہوں گے. تو اسٹوڈنٹس گارنٹیڈ ایکسیس رولز کا یہ مطلب ہے کہ جو ڈیٹا اس ٹپل کے اندر موجود ہے، یہ ہمارے پاس ریلیشن ہے اور یہ کافی لینتھی ہمارے پاس ہو سکتا ہے ریلیشن، ایٹریبیوٹس بہت سارے ہو سکتے ہیں اس طرح کے. تو اسٹوڈنٹس اگر ہمارے پاس ایٹریبیوٹس بہت سارے ہیں، ایک پرٹیکولر آئی ڈی دے کے، یعنی کہ ایک ہم پرائمری کی جسے ہم لگائیں گے، جس ایٹریبیوٹ کو ہم پرائمری کی سیٹ کریں گے، جب ہم وہاں پر جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ آپ لوگوں کا رول نمبر تھا، ایف ایس سی کے ایگزام دیے، آپ لوگوں نے کیا کیا، اپنا رول نمبر دیا، تو اس رول نمبر کے اگینسٹ آپ کا نام، آپ کی ولدیت، آپ کا ادارہ جو جس ادارے میں آپ پڑھتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے نمبر آپ نے حاصل کیے
وہ ساری کی ساری تفصیل ایک ٹیبل کے اندر بن کے آپ کو آپ کا ریزلٹ مل جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس اسی لیے اب وہ صرف آپ ویو کر سکتے ہو, آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. تبدیل کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ بورڈ کے پاس ہے. تو اسٹوڈنٹس گارنٹیڈ ایکسیس رولز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسیس تو آ گئی نا, آپ نے اس کو ویو تو کر لیا, اب اس کو چینج یا ڈیلیٹ یا اس کو اپڈیٹ کرنے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے, وہ کسی اور کے پاس ہوگا, لیکن ہوگا ضرور. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ گارنٹیڈ ایکسیس رول یہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ ایکسیس کر سکیں اس پرٹیکولر اس ریکارڈ کو جو آپ کے پاس اس آئی ڈی یا اس رول نمبر کے اگینسٹ اس میں ہمارے پاس محفوظ ہے. نمبر 3, سسٹمیٹک ٹریٹمنٹ آف نل ویلیوز. سسٹمیٹک ٹریٹمنٹ آف نل ویلیوز. نل ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے کوئی یہاں پر سیل خالی چھوڑ دیا, آپ نے اس میں کچھ لکھا ہی نہیں ہے. جب آپ اس میں کچھ نہیں لکھو گے, آپ نے کوئی انٹری نہیں کی, تو اسٹوڈنٹس کیا ہوگا, آپ کے پاس یہ خالی رہ جائے گا. اب ڈیٹا بیس جو آپ نے بنایا ہے اس میں آپ یہ کوڈ لگائیں گے, آپ اس میں یہ رول ڈیفائن کریں گے کہ اگر کہیں پر کوئی خالی ویلیو آ رہی ہے تو وہاں پر آپ نے اس قسم کا ایرر دینا ہے یا میسج دینا ہے کہ یہاں پر آپ نے کوئی ویلیو ضرور لکھنی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کہ ہمارے پاس جب ہم سے کوئی آن لائن فارم ہم فل کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پر ہمارے پاس ایک سٹار آتا ہے کہ یہ جو ویلیوز ہیں, یہ جو آپ کے پاس باکس ہے, اس کو آپ نے ضرور فل کرنا ہے. تو اسٹوڈنٹس اگر ہم اس کو فل نہ کریں یا اس کو خالی چھوڑ دیں اسٹوڈنٹس, تو وہاں پر ہمارے پاس میسج آتا ہے کہ آپ اس کو اس جگہ پر کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں. دوسری بات پھر لمٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اس میں لکھنا کیا ہے, کتنے حروف آپ کے پاس آ سکتے ہیں, یا آپ نے کون کون سے حروف ڈالنے ہیں. یہ آگے ہمارے پاس رولز ہیں کہ وہ جو اس کی ڈومین ہے اس ڈومین کے اندر رہتے ہوئے یہ ویلیوز آنی چاہیے. تو اسٹوڈنٹ سسٹمیٹک ٹریٹمنٹ آف نل ویلیو سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ویلیوز مسنگ ہیں, آپ کے پاس ویلیوز کوئی فل نہیں کی آپ نے, تو وہاں پر آپ کے پاس ایک صاف انداز میں آپ کے پاس ایک میسج آنا چاہیے کہ جی آپ نے اس جگہ پر کوئی ڈیٹا فیڈ نہیں کیا. جی نیکسٹ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہے ٹاپک دیٹ از ایکٹیو آن لائن کیٹلاگ بیسڈ آن دا ریلیشنل ماڈل. یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا آپ نے فیڈ کیا ریلیشنز کے اندر, the systematic catalog is a collection of relations that a database maintains in its own use. These relations hold the description of the structure of the database. کہ آپ کے پاس جو اسٹرکچر ہے ڈیٹا بیس کا, آپ کے پاس جو اسٹرکچر ہے ڈیٹا بیس کا, آپ نے جو پیچھے آپ نے جو لاجیکل ڈیزائن کیا تھا, آپ نے جو اسٹوڈنٹس وہاں پر ریلیشنز کو تیار کیا تھا, ان کے لنکس بنائے تھے, 1 to 1, 1 to many, many to many, آپ نے جو ریلیشنز بنائے تھے, وہ جو آپ کے پاس ہے ان کا ایک کیٹلاگ ہونا چاہیے, ان کا ایک الگ ہمارے پاس ایک نظام ہونا چاہیے جس کے ذریعے آپ یہ ڈیفائن کر سکیں کہ آپ کی جو اسٹوڈنٹس جو ریلیشنز ہیں وہ آپ کے پاس وہیں پر موجود ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہے کمپریہنسو ڈیٹا سب لینگویج رولز. کہ آپ کے پاس جو اسٹوڈنٹس یہ رولز یہ کہتا ہے کہ نیچے ہمارے پاس جو 5 باتیں بتائی گئی ہیں ان تمام کے اوپر اپلائی ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس. کہ ڈیٹا ڈیفینیشن ہونی چاہیے, میں نے شروع میں بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ڈیٹا ڈیفینیشن سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں پر ایٹریبیوٹ استعمال کیا ٹیچر آئی ڈی کا, آپ نے ٹیچر نیم کا آئی ڈی استعمال کیا, ایٹریبیوٹ استعمال کیا, تو اسٹوڈنٹس اس کی لینتھ کتنی ہوگی, ڈیٹا ٹیچر آئی ڈی آپ یوز کر رہے ہو یا لیٹس سپوز اسٹوڈنٹس رجسٹریشن آپ سٹارٹ کر رہے ہو, اس کی کہاں سے وہ شروع ہوں گے, کہاں پر وہ اینڈ ہوں گے, اور اس کے اندر کون کون سے چیزیں ہمارے پاس شامل ہوں گی. تو یہ تمام ڈیفینیشن جو ہیں یہ ہمارے پاس ڈیٹا ڈیفینیشن میں آتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایٹریبیوٹس ہیں, ہمارے پاس جو ڈیٹا وہاں پر فیڈ ہوگا وہ اس کے بارے میں تمام جو ہماری تعریفیں ہیں وہ ساری اس میں ہونی چاہیے. دوسرا ہمارے پاس ویو ڈیفینیشن. ہم نے جو ویوز کل پڑھے تھے, پرسوں ہم نے جو لیکچر پڑھا تھا اسٹوڈنٹس ویوز کے بارے میں کہ مختلف قسم کے ہم ویوز تیار کرتے ہیں کہ ڈیٹا آپ نے کیسے دیکھنا ہے, آپ نے مکمل جو آپ کے پاس ریلیشن ہے اس کو دیکھنا ہے, یا ان میں سے چند ایٹریبیوٹس کو دیکھنا ہے, اور یا مختلف ریلیشنز کے اندر سے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کو اٹھا کے ایک نیا ویو بنا کے اس کو ہم نے دیکھنا ہے. تو مختلف قسم کے ہم ویوز بناتے ہیں, ان کو ہم سیو کر لیتے ہیں اسٹوڈنٹس.
اور جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم ان ویوز کو یوز کرتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس ویوز جو ہمارے پاس ہیں ان کی ڈیفینیشن بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے اس رول کے اندر. نمبر 3 ڈیٹا مینیپولیشن آپریشنز. جتنے بھی ہم نے ڈیٹا مینیپولیشن ڈیٹا کے اوپر ہم نے آپریشنز کیے, یعنی کہ ہم نے ڈیٹا کہیں پر ڈیلیٹ کیا, کہیں پر ہم نے ڈیٹا اپڈیٹ کیا, کہیں پر کسی ایٹریبیوٹ کی تبدیلی کی, کسی ایٹریبیوٹ کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا, کسی ایٹریبیوٹ کو ہم نے اپڈیٹ کیا, ان تمام جو ہمارے پاس ڈیفینیشنز ہیں, ان کے پاس جو ہمارے جو معلومات ہیں جو ہم نے آپریشنز کیے تھے, ان تمام کی معلومات بھی ہمارے پاس یہ کیٹلاگ ہے اسٹوڈنٹس, یعنی کہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ کبھی ہمیں ضرورت پڑے اس ڈیٹا بیس میں تبدیلی کی. میں نے یہ کئی بار آپ لوگوں سے کہا ہوا ہے کہ ڈیٹا بیس آپ نے بنایا, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ڈیٹا بیس کو آپریٹ کرنے والا کوئی اور ہو, یا کسی بنے بنائے ڈیٹا بیس کو آپ جا کے اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں یا اس کے اندر تبدیلی کر رہے ہیں. تو اگر آپ کے پاس یہ کیٹلاگ نہیں ہوگا اسٹوڈنٹس, تو ظاہر سی بات ہے آپ کو مشکلات کا سامنا پیش آئے گا, آپ اس کو چینج نہیں کر سکیں گے. ڈیٹا اپڈیٹ کیوں ہوتا ہے؟ ڈیٹا اپڈیٹ اسٹوڈنٹس اس لیے ہوتا ہے کہ اگر دیکھیے مختلف ہمارے پاس چیزیں آتی رہتی ہیں, یعنی کہ ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں اسٹوڈنٹس کہ ڈیٹا ایکسیس کرنے کی ہم بات کر لیتے ہیں. پہلے ہمارے پاس کیا تھا؟ یوزر نیم اور پاسورڈ تھا. یوزر نیم اور ایک ہمارے پاس ایٹریبیوٹ بنا لیجئے کہ یہ ہمارے پاس فیچر ہے, اس کا یوزر نیم کیا ہے اور اس کا پاسورڈ کیا ہوگا. اب نیکسٹ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیں مشکلات آنا شروع ہو گئی ہیں کہ کسی یوزر نیم اور پاسورڈ کسی اور ٹیچر کا ہے اور کوئی اور ٹیچر جو ہے کسی تھرڈ پرسن وہ یوز کر رہا ہے. اب اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے میرا یوزر نیم پاسورڈ استعمال ہو رہا ہے. تو ڈیٹا ہم اپڈیٹ کریں گے. اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے فنگر پرنٹ, یہ ہمارے پاس فنگر پرنٹ ہے اسٹوڈنٹس, اس کو یوز کرنا شروع کر دیا کہ یہ آپ کا جو یوزر نیم پاسورڈ ہے یہ تبھی اوپن ہوگا جب آپ اپنی فنگر پرنٹ کو استعمال کریں گے. اب فنگر پرنٹ کو ایڈ کرنا بھی تو ضروری ہوگا نا ڈیٹا بیس میں, کہ یہ جو فنگر پرنٹ ہیں یہ فلاں یوزر کے ہیں, فنگر پرنٹ یہ فلاں یوزر کے ہیں. تو اسٹوڈنٹس ہمیں ڈیٹا اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے مختلف جگہوں پر, مختلف ہمارے پاس چیزیں آتی رہتی ہیں. جس طرح ہمارے پاس کوئی اسٹوڈنٹس ابھی ایک نئی چیز آئی تھی, فوڈ اتھارٹی والوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی ہمارے پاس بیک آئٹمس ہیں, بسکٹس ہمارے پاس ہیں, کیک ہیں, کوئی بھی ہم چیز پرچیز کرتے ہیں, تو پہلے یہ ہوتا تھا صرف میڈیسن کے اوپر ہی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی تھی, یا کچھ فوڈ آئٹمس ہمارے پاس تھے ان کے اوپر ایکسپائری لکھی ہوتی تھی کہ یہ مینوفیکچرنگ ہے اور فلاں ہمارے پاس ایکسپائری ڈیٹ ہے. اب فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ نہیں, جتنے بھی ہمارے پاس کنزیومیبل پروڈکٹس ہیں ان تمام کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ ہونی چاہیے, لازمی ہے. مینوفیکچرنگ ڈیٹ بھی ہونی چاہیے اور ایکسپائری ڈیٹ بھی, تو اس کا الگ سے ایٹریبیوٹ بنے گا. اور ظاہر سی بات ہے مختلف چیزوں کا, مختلف جو ہمارے پاس پروڈکٹس ہیں, بسکٹ کی الگ سے ہے, کیک آئٹمس کے ہمارے پاس الگ سے ایکسپائری ہے, تو وہ ان کی الگ الگ سے ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ بناتا جائے. یہ ایٹریبیوٹس ہمیں بڑھانے پڑتے ہیں, کبھی ہمیں کم کرنے پڑتے ہیں اور کبھی ہمیں ڈیلیٹ کرنے پڑتے ہیں. تو یہ اپڈیشن چلتی رہتی ہے, ڈیٹا کے اندر ہمارے پاس اپڈیشن آتی رہتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہے سیکورٹی اینڈ انٹیگریٹی کانسٹرینٹس, کہ یہ بارہا بار پڑھا چکا ہوں اسٹوڈنٹس, سیکورٹی بڑی ضروری ہے. انٹیگریٹی اسٹوڈنٹس کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ بالکل ایکوریٹ آ رہا ہے, نام لکھا ہوا ہے تو نام بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے. اب وہ کیسے فائنڈ کرے گا, یہ ہم رولز ڈیفائن کریں گے. یعنی کہ اسٹوڈنٹس اے بی سی لکھ دیا لیکن اس میں 1 2 3 نہیں آ سکتا, کہ کوئی علامات نہیں آ سکتی, یہ ہم ڈیفائن کر دیں گے کہ یہ جو ہمارے نام کے اندر لینتھ کتنی ہونی چاہیے, یہ انٹیگریٹی ہے اسٹوڈنٹس. آپ نے پوچھا تھا اوپر میل ہے فیمیل ہے, تو وہاں پر صرف وہ میل اور فیمیل, میرڈ ہے ان میرڈ ہے, ڈائیورسڈ ہے, ویڈو ہے, آپ نے لسٹ بنا دی تو وہ اسی میں سے ہی ڈیٹا سلیکٹ کرے, کوئی اور چیز وہاں پر نہ لکھی جا سکے. فون نمبر کتنے نمبرز کا ہونا چاہیے, آئی ڈی کارڈ کتنے نمبرز کا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم ڈیفائن کر, انٹیگریٹی اور ہمارے پاس سیکورٹی, یہ ہمارے پاس یہ بھی وہ رول ہے جو ہمارے پاس کمپریہنسو ڈیٹا سب لینگویج کی ہم نے بات کی. نمبر لاسٹ ٹرانزیکشن مینجمنٹ آپریشنز. میں بینک کی مثال دوں گا اسٹوڈنٹس
کہ آپ کے پاس اسٹوڈینٹس کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہے, کوئی آپ نے پیسے نکلوائے, آپ نے پیسے جمع کروائے, اسی طرح سے آپ نے کالج کی مثال دیتے ہیں اسٹوڈینٹس کہ آپ نے وہاں پر اپنا رزلٹ, کوئی اسائنمنٹس آپ کے پاس ذمہ تھیں, آپ نے وہ اسٹوڈینٹس سبمٹ کروائیں, یا آپ کا ایگزام ہوا تو وہ رزلٹ کیا رہا, اسی طرح سے آپ نے فیس جمع کروائی. یہ وہ تمام آپریشنز ہیں جنہیں ہم ٹرانزیکشن میں شمار کرتے ہیں, کہ بچہ جب آیا تو اس نے کتنی فیسز دیں, کب فیسز دیں, اسی طرح سے اس کے جو ریزلٹس, جو ان کے ٹیسٹ ہوئے, وہ ٹیسٹ کتنے ہوئے, کتنے میں اس نے اٹینڈنس دی, کتنے میں وہ ابسینٹ رہا, وغیرہ وغیرہ. یہ وہ ٹرانزیکشنز ہیں. بینک کی مثال میں نے آپ کو دی. اس طرح سے بہت ساری ایگزامپلس ہیں کہ فلاں یوزر ہمارے پاس تھا, لیٹ سپوز پیٹرول پمپ ہے, تو اس نے کتنے لیٹر پیٹرول جو ہے وہ بیچا, یعنی کہ ہر مرتبہ وہ 100 روپے کا, 200 روپے کا, کسی کو 1000 روپے کا پیٹرول دیا. تو وہ ٹرانزیکشن ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس. تو ان تمام ٹرانزیکشنز کو سٹور کرنا, ان کو مینیج کرنا, یہ بھی وہ رول ہے, یعنی کہ جو اسی کے اندر سمجھ, یعنی کہ سب یہ تمام چیزیں ہمارے پاس ڈیفائن ہونا ضروری ہے. ہمارے پاس اس ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں ڈیفائن سے مراد, میں نے بار بار کہا کہ ان تمام کو آپ نے وہاں پر کوڈ کی شکل میں, یا آپ کے پاس وہاں پر جو وی بی ہے, اگر آپ وی بی یوز کر رہے ہیں, ایکسیس یوز کر رہے ہیں, تو وہاں پر ہم یہ رولز لگائیں گے کہ ڈیٹا اس طرح سے آئے گا, ڈیٹا ہمارے پاس یہاں سے لے کر یہاں تک ہوگا, اگر ہمارے پاس کوئی نل ویلیو ہوگی تو وہ آپ نے وہاں پر یہ میسج دینا ہے. یہ تمام چیزیں ہم پڑھیں گے, وی بی کے اندر بھی ہم پڑھیں گے اسٹوڈنٹس, اور اس طرح سے ہم ڈیٹا بیس کے اندر بھی ہم پڑھ رہے ہیں. یہ دونوں کا آپس میں مکسچر بنتا ہے, تب جا کے ہمارے پاس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم مکمل ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہے ویو اپڈیٹنگ رول. اگر آپ نے ویو اپڈیٹ کرنا ہے, ویو بنا تو دیا اسٹوڈنٹس, اب آپ نے اگر ویو کو اپڈیٹ کرنا ہے تو اسٹوڈنٹس اس کا بھی ہمارے پاس رول ہونا چاہیے کہ آپ کبھی بھی ویو کو اپڈیٹ کر سکیں. نمبر نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہائی لیول انسرٹ, اپڈیٹ اینڈ ڈیلیٹ. آپ نے کسی ٹپل کو, ٹپل سے مراد یہ آپ کے پاس جو پوری لائن ہے, اسے ہم ٹپل کہتے ہیں اسٹوڈنٹس, یا آپ نے کسی ایٹریبیوٹ کو ڈیلیٹ کرنا ہے اسٹوڈنٹس, تو آپ کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی, آپ سے مراد ڈیٹا بیس کے اندر, میں نے آپ سے کہا کہ یوزرز کی ایک ہمارے پاس لیول ہے یوزرز کا, یوزر 1, یوزر 2, یوزر 3 کہہ لیجئے. یوزر 1 کے پاس سارا سب کچھ ہوتا ہے اختیار کہ وہ ڈیلیٹ کر دے, کسی کو سسٹم سے نکال دے, کسی کو ایڈ کر دے, کوئی صرف ویو کر سکتا ہے, کوئی کسی کے پاس صرف ڈیلیٹ کرنے کا اختیار ہوتا ہے, وہ اسٹوڈنٹس اپڈیٹ نہیں کر سکتا, یا اپڈیٹ کرنے کا اختیار ہوتا ہے, وہ ڈیلیٹ نہیں کر سکتا اسٹوڈنٹس. تو مختلف ہمارے پاس یوزر ہوتے ہیں. اب یہ جو ہمارے پاس اختیار ہے یہ ہونا چاہیے, یعنی کہ آپ کسی ریکارڈ کو انسرٹ کر سکیں, کسی ریکارڈ کو آپ ڈیلیٹ کر سکیں, کسی ریکارڈ کو آپ اپڈیٹ کر سکیں. اگر آپ لیٹس سپوز فرض کیجئے اسٹوڈنٹس, میں آپ کو نادرا کے ایگزامپل دیتا ہوں. نادرا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے یوزر کے پاس کہ وہ کسی کو مختلف ہمارے پاس ثبوت دیکھ کے, جس ہم بے فارم بنواتے ہیں, وہ ڈیٹا انسرٹ کرتے ہیں کہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے, اس کو ہم نے پرٹیکولر یہ ہم نے آئی ڈی کارڈ نمبر دے دیا. اسی طرح سے آپ نے ایک نام لکھوا دیا, اور وہ بعد میں خیال آیا یا بعد میں ہمیں کسی نے کہا نہیں یہ نام ٹھیک نہیں تھا, آپ نے یہ نام آپ غلط ہو گیا ہے, آپ اس کو ٹھیک کروا لیجئے. تو جب آپ نادرا میں دوبارہ جائیں گے, وہ اسی یوزر نے جو ہمارے پاس ہمیں شناختی کارڈ یا بے فارم نمبر الاٹ ہوا ہے, وہ نمبر دے کے اس نام کو ٹھیک کرنے کا ان کے پاس اختیار ہے, لیکن مختلف ثبوتوں کے بعد. اسی طرح سے جب کسی بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس, تو وہ ان کو اختیار ہے کہ وہ اس ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر دیں. اگر یہ ڈیٹا ڈیلیٹ نہ ہو تو اسٹوڈنٹ جو ہمارے پاس الیکشن کمیشن کے اندر لسٹیں جاری ہوتی ہیں, ووٹر لسٹیں جاری ہوتی ہیں, ان کے اندر وہ یوزر رہ جاتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس, اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ یوزر تو ہے ہی نہیں, جو ووٹر ہمارے پاس ہے وہ تو فوت ہو گیا اسٹوڈنٹس. تو جب وہ ہمارے پاس ایک ووٹر موجود ہی نہیں ہے, اس کے وہاں پر ووٹ لکھنے کا فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ انسرٹ, ہائی لیول انسرٹ سے مراد یہی ہے کہ کسی کے پاس بھی ہمارے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ بھی ہمارے پاس اس ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر سکے, اپڈیٹ کر سکے, یا پھر اس کو انسرٹ کر سکے. نیکسٹ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہے فزیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس رول. فزیکل سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو سٹوریج ہے, آپ کی ہارڈ ڈسک ہے,
آپ نے اس کو تبدیل کر دیا, ٹھیک ہے, آپ نے کمپیوٹر کو چینج کر دیا اسٹوڈنٹس. تو اگر آپ نے کسی قسم کا فزیکل چینج آپ نے لایا, آپ لے کر آئے, تو ریلیشنل ڈیٹا بیس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. آپ کے ڈیٹا بیس کی تبدیلی, آپ کے اس ہارڈ ڈسک کی تبدیلی سے کسی اور چیز پر فرق نہیں پڑنا چاہیے, انڈیپینڈنس ہونی چاہیے. نمبر نیکسٹ ہمارے پاس لاجیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے لاجک چینج کی, یعنی کہ آپ نے جو ریلیشنز ہمارے پاس ہے ان ریلیشنز کو تھوڑا سا چینج کیا, یعنی کہ ہمارے پاس کوئی 1 to 1 آپ نے اس کو تھوڑا سا چینج کیا, آپ نے کوئی ریلیشن ڈیلیٹ کر دیا اسٹوڈنٹس, اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس پرٹیکولر چیز کی ہمارے پاس. لیٹس سپوز لائبریری ہمارے پاس تھی, ہم یوز کر رہے تھے لائبریری کو, لیکن بعد میں ہماری لائبریری ہمارے پاس نہیں چل سکی, ہم فیل ہو گئے, تو آپ لائبریری کا سیکشن وہاں سے ڈیلیٹ کر دیں. جب آپ لائبریری کا سیکشن ڈیلیٹ کریں گے تو اس سے ڈیٹا بیس کو افیکٹ نہ ہو. انڈیپینڈنس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی آپ ریلیشن میں تبدیلی کریں تو جو باہر یوزر بیٹھا ہوا ہے اس کو کوئی فرق نہ پڑے, کوئی آپ نئی چیز ڈال دیں تو اس کو فرق نہ پڑے, یعنی کہ وہ متاثر نہ ہو, آپ کے پاس جو یوزر ہے وہ متاثر نہ ہو, آپ کی جو ہارڈ ڈسک ہے وہ متاثر نہ ہو. نمبر نیکسٹ ہمارے پاس ہے انٹیگریٹی انڈیپینڈنس, کہ انٹیگریٹی سے مراد آپ نے کوئی رولز میں تبدیلی کی, اسٹوڈنٹس آپ نے کسی بھی ایٹریبیوٹ کے رولز میں آپ نے چینج کر دیا تو وہ بھی, اس سے بھی آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس رولز ہیں. اب نیکسٹ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس رولز آ رہے ہیں وہ ہے ڈسٹریبیوشن انڈیپینڈنس رول, کہ آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیا ڈیٹا بیس کو. میں نے یہ پہلے پڑھایا ہوا ڈیٹا بیس آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا. ڈسٹریبیوٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے یا تو اس ڈیٹا بیس کو رکھ دیا سینٹر کے اندر, مرکزی لیول کے اندر. ڈیٹا بیس ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا بیس ہے فرض کیجئے وہ مرکزی حصے میں پڑا ہوا ہے, یعنی کہ لاہور میں پڑا ہوا ہے, اسلام آباد میں پڑا ہوا ہے اسٹوڈنٹس. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ آپ نے اس کو بائی پارٹس کر دیا, کہ ایک ڈویژن ہمارے پاس ملتان ہے, ایک ہمارے پاس بہاولپور ہے, ایک ہمارے پاس لاہور ہے, فلاں فلاں ڈویژن میں ہمارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے. تو یہ آپ کے پاس جو ڈسٹریبیوشنز ہیں یہ اس سے ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے, یعنی کہ آپ نے جہاں پر بھی رکھ دیا, آپ کا ڈیٹا بیس کہیں پر بھی پڑا ہوا ہے, بائی پارٹس پڑا ہوا ہے یا آپ کے پاس سینٹر میں پڑا ہوا ہے, یا تمام ڈیٹا آپ نے ڈویژنز میں ڈال دیا, یعنی کہ آپ نے لاہور میں بھی ڈال دیا, وہی ڈیٹا آپ نے ملتان میں بھی ڈال دیا, پورے کا پورا ڈیٹا بیس اٹھا کے ان کی کاپیز اٹھا کے آپ نے سب جگہوں پہ ڈال دی. تو مختلف ہم نے یہ وے پڑھے تھے کہ آپ ڈیٹا بیس کو کہاں کہاں پر رکھ سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس اس سے بھی ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے, یعنی کہ اگر جہاں بھی رکھیں جو آپ کو سہولت نظر آ رہی ہے اس سے جو آپ کا مین سسٹم ہے وہ افیکٹ نہ ہو, متاثر نہ ہو, یہ رول بھی ہے. اور نمبر نیکسٹ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہے نان سب ورژن رول, کہ اگر آپ نے بس سیکورٹی اور ڈیٹا بیس کین ناٹ بی بائی پاس, آپ اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے. کسی بھی جگہ پر جو سیکورٹی ہے, آپ کے پاس جو انٹیگریٹی ہے, اگر یہ سیکورٹی نہیں ہوگی تو اسٹوڈنٹس کوئی بھی ہمارے ڈیٹا بیس کو ایکسس کر لے گا اور ہمارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر سکتا ہے, ہمارے ڈیٹا کو کرپٹ کر سکتا ہے, ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے آپ کے پاس انٹیگریٹی اور سیکورٹی. تو اسٹوڈنٹس ایوری ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم مسٹ سپورٹ security and integrity features and user must not be permitted to access any part. کوئی بھی یوزر ہمارے پاس ہے سوائے چند ایک کے, وہ بھی باقاعدہ سے جو بھی یوزر کوئی بھی کام کرے گا. ابھی اگر گھر میں کسی کے پاس ڈیٹا بیس آپ کا جو نادرا کا آپ کے پاس آتا ہے بے فارم وغیرہ, اگر آپ کے پاس وہ بے فارم کا جو ڈیٹا ہے پڑا ہو تو وہاں پر لکھا ہوا ہوگا کہیں نہ کہیں کہ یہ پرنٹ کس نے کیا, یعنی کہ اس یوزر کا نام یا اس یوزر کا جو آئی ڈی ہے وہ وہاں پر ضرور لکھا ہوگا کہ یہ کام کس نے کیا تھا. تو اگر کوئی بھی غلطی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس ہم اس کو پکڑ سکیں کہ یوزر کون تھا, اس کام کو کرنے والا کون تھا, اس کے اندر تبدیلی کرنے والا کون تھا, اس ڈیٹا کو ریموو کرنے والا کون تھا, آپ نے کیا دیکھ کے, آپ نے کون سے ثبوت دیکھ کے آپ نے یہ کام کیا, کس کے کہنے پہ کیا, وہ تمام چیزیں ڈیٹا بیس جو ہے وہ اپنے اندر سیو رکھتی ہے کہ یہ ریکارڈ, یہ ایٹریبیوٹ یا یہ ہمارے پاس فلاں یوزر نے کیا تھا, فلاں یوزر نیم سے یہ کام ہوا تھا. اسٹوڈنٹس تو یہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس رولز سے 12 رولز ڈاکٹر ای ایف کوڈ کے رولز ہیں.
ان کو کوئی بھی ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اگر فالو کر رہا ہے تو وہ فلی ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہوگا. آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا. انشاءاللہ کل ہم نئے ٹاپک سے آپ کے پاس آئیں گے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.